खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। इसमें बात करने की आय से सुनते हैं। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से भाग गए, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। और शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। इसी खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मौमीन, आज हम आलमी कलीसिया के साथ मिलकर बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद नज़ूर रूह कुदस की ईद मना रहे हैं। और इसके साथ साथ ही पाशनी अय्याम का इख्तिताम होता है। खुदा बाप ने रसूलों पर रूह कुदस नाज़िल करके उसने अपने बेटे की कुर्बानी और खून से दुनिया से नया अहद बांधा है। आज कलीसिया का जन्मदिन भी है, कलीसिया वजूद में आती है। इसी के मौके पर हम खुदा की तमाम बरकत के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। रूह कुदस जिसका वादा किया गया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, एक वकील भेजूंगा, तो आज मसीह खुदावंद का जो वादा रूह कुदस का था वो पूरा होता है। इस ईद पर यूहन्ना इस्तेमाली के वो अल्फाज पूरे हुए। उसने कहा, जो मेरे बाद आएगा तुम्हें आग और रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। और इसी तरह माहेगीर आदमगीर बनते हैं। शरीयत हमारे दिलों में लिखी गई, कलीसिया मुद्दिद होती है और इशाया, हिस्किया और योएल नबी की पेशगोइयां पूरी होती हैं। मसीह खुदावंद ने वादा किया, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और उसके अल्फाज कि खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं, बल्कि वो रूह कुदस की सूरत में हमारे साथ है। और रूह ने कलीसिया को कुव्वत, दलेरी और जुर्रत अता की। शागिर्द यहूदियों के डर खौफ से उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर रखा था। डर था, खौफ था कि अब जिंदगी में क्या करें, कहाँ जाएं। शायद हम भी, हमारे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए जैसे हमारे साथ के साथ। नाउम्मीद थे, मायूस थे, खौफ और डर में थे, और मसीह खुदावंद के दरमियान मौजूद हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। उनके अंदर जो डर था, खौफ था, जब यीशु की सलामती मिली तो वह डर और खौफ खत्म हुआ। उन्हें कुव्वत मिली, जुर्रत मिली, हिकमत मिली, ताकत मिली, और वो बड़ी दलेरी के साथ जिंदा यीशु का प्रचार करना शुरू किया। जिंदा यीशु के बारे
جب پطرس نے تبلیغ کی، ملامتی کی، تو ایک ہی وقت میں 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، 3000 لوگوں نے زندہ یسوع کو قبول کیا، 3000 لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں، روح القدس کا مسح پاتے ہیں اور روح سے معمول ہوتے ہیں۔ اب شاگردوں میں بڑا خوف نہیں ہوا۔ ہم بھی اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں اکثر ہمیں ڈر و خوف ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں بچوں کے فیوچر کے بارے میں، پریشانی ہوتی ہے بیماری کے بارے میں، پریشانی ہوتی ہے گھر کے بارے میں، پریشانی ہوتی ہے روزگار کے بارے میں، پریشانی ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سے دکھ ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کی یہ عید ہمیں یاد دلاتی ہے یہی پریشانیاں، خوف جو تھا شاگردوں کی زندگیوں میں تھا، مگر زندہ یسوع نے ان پر ظاہر ہو کر کہا کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ ہماری سلامتی چاہتا ہے اور اس نے شاگردوں کی زندگیوں سے وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی طرح جو ہم پریشان ہیں بچوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں، گھر کے بارے میں، خدا ان تمام پریشانیوں کو اپنی سلامتی کے تحفے سے دور کر دیتا ہے اور ہمیں سلامتی عطا کرتا ہے تاکہ ہم زندہ یسوع کی سلامتی پا کر اس کی موجودگی کو محسوس کریں کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں، زندہ یسوع کی سلامتی ہمارے ساتھ ہے اور ہم جو ہے ہمیشہ برکت و سرفرازی پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید بیتی کو جو ہے عملی زندگی کا بلاوا ہے۔ یہ عید ہمیں عملی زندگی گزارنے کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم زندگی میں سست نہ ہوں بلکہ عملی زندگی گزاریں۔ وہ جو مجھے خداوند کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ جو میرے باپ کی مرضی پر عمل کرتے ہیں، عمل کی زندگی، عملی زندگی، پریکٹیکل لائف کے بارے میں روح القدس ہمیں بلاتا ہے کہ ہم عملی زندگی گزارنے والے ہوں۔ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے زندہ یسوع کی گواہی دیں، نہ صرف الفاظ سے کہ میرا یسوع زندہ ہے بلکہ اپنی عملی زندگی سے زندہ یسوع کا پرچار کرنا ہے۔ روح القدس ہمیں تبدیلی کی دعوت دیتا ہے، روح القدس ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، ہمیں نیا کر دیتا ہے۔ تکوین کی کتاب میں ابتدا میں شروع سے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور خدا کے روح نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا، وجود دیا، شکل دی اور نے نیا کر دیا۔ اسی طرح خدا ہماری زندگیوں کو بھی بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، ہماری سوچوں کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے کردار کو وہ بدل دیتا ہے۔ ہم پرانے نہیں رہتے بلکہ روح القدس سے نئے بن جاتے ہیں۔ خدا ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیتا ہے، خدا کام کرنے کے انداز کو بدل دیتا ہے تاکہ اب ہمیں جو ہے یسوع کی محبت ہے، اب ہمیں زندہ یسوع کی سلامتی ہے۔ اب ہم ایسا نہیں سوچیں گے جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو بلکہ وہ سوچیں گے جس سے دوسروں کو سلامتی ملے، کیونکہ زندہ یسوع نے مجھے سلامتی دی ہے، زندہ یسوع نے میری زندگی سے وہ تمام پریشانیوں کو دور کیا ہے۔ اب میں اس سلامتی کو پاؤں، جو جس کے پاس ہے وہی وہ دے سکتا ہے اور بانٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگیوں میں زندہ یسوع کی سلامتی ہے تو آپ زندہ یسوع کی سلامتی دیں گے، جس طرح شاگردوں نے وہ سلامتی بانٹی اور دوسروں کی زندگیاں جو ہے وہ بدلنا شروع ہوئی۔ یسیاہ نبی کی کتاب 36ویں باب میں لکھا ہے کہ میں تمہاری زندگیوں سے پتھر کا دل نکال دوں گا اور ایک نیا دل دوں گا۔ کون سا؟ گوشت کا دل دوں گا، تمہیں نیا دل عطا کروں گا، نئی روح تم میں ڈالوں گا، کیونکہ پتھر کا دل ہے وہ کسی کا درد محسوس نہیں کر سکتا، کسی کے دکھ کو جان نہیں سکتا، ہمدردی محبت نہیں دکھا سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا، خدا نے کہا کہ میں تمہیں ایک گوشت کا دل عطا کروں گا تاکہ اب تمہیں نفرت نہ ہو بلکہ محبت رہے، احساس رہے، ہمدردی رہے اور کسی کے درد کو محسوس کر سکیں۔
اشعیا نبی کے ذکر میں اور تیری نسل پر اپنی روح اور تیری اولاد کو برکت دوں گا. خدا نے کہا کہ میں اپنی روح تمہیں دوں گا اور تیری اولاد اس میں برکت پائے گی. پرانے عہد نامے میں خدا کا روح جو ہے کبھی تو آگ کے ستون کی صورت میں، کبھی بادل کی صورت میں جو ہے، اور کبھی ٹھنڈی ہوا کی صورت میں اپنے لوگوں کو اپنے پاک روح کی موجودگی کا احساس دیتا ہے. جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں تو کبھی خدا رات کے اندھیرے میں آگ کے ستون کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور کبھی دھوپ میں بادل کی صورت میں، تاکہ انہیں ہمیشہ خدا کی موجودگی محسوس ہوتی رہے. تو روح القدس کبھی آگ کے ستون میں اور کبھی ٹھنڈی ہوا کی صورت میں اور کبھی بادل کے ستون میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. نئے عہد میں مسیح خدا نے حکم لیا تو دریا اردن پر روح القدس جو ہے کبوتر کی صورت میں نازل ہوتا ہے. یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مقدس موضوع کے حق میں روح القدس کے پھلوں کا ذکر کیا جاتا ہے. جب ہمیں روح القدس ملتا ہے تو ہماری زندگی میں روح القدس کے پھل بھی آتے ہیں اور روح القدس کے پھل بھی ہمیں عطا کیے جاتے ہیں، جس میں سلامتی ہے، محبت ہے، صبر ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے، اور یہ روح القدس کے پھل ہیں. جس کی زندگی میں روح القدس ہے اس کی زندگی میں آپ کو نیکی نظر آئے گی. اگر آپ کی زندگی میں نیکی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو آپ روح القدس کے پھلوں سے محروم ہیں. آپ کی زندگی میں روح القدس نہیں ہے. تو آج ہم نے روح القدس کو مانگنا ہے. یہ کسی دشمن کو معاف کرنا مشکل ہے. آج روح القدس کی کے موقع پر مجھے روح القدس عطا کر تاکہ وہ پھل پاؤں، تاکہ میں دوسروں کو معاف کر سکوں. آج میں دیکھنا ہے کہ کیا میری زندگی میں روح القدس کے پھل ہیں. اگر روح القدس کی موجودگی ہے تو آپ کی زندگی میں یہ پھل ہیں. آپ ہمیشہ نیکی کرنے کا سوچیں گے، آپ ہمیشہ جو ہے مدد کرنے کا سوچیں گے. تو ہمیں روح القدس سے مدد مانگنی ہے کہ اگر میری زندگی روح القدس سے خالی ہے، اگر آپ کی زندگی میں روح القدس ہے تو آپ کی زندگی سب سے بڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ روح القدس کے تحفے جو حکمت ہے، روح القدس کے تحفے حکمت ہے، سمجھ ہے، اصلاح ہے، خدا کا خوف ہے، جرأت ہے. اور آج ہمیں روح القدس کے تحفے بھی مانگنے ہیں. یا خدا مجھے روح القدس کے تحفے عطا کر. حکمت جو ہے یہ روح القدس کا وہ تحفہ ہے جس سے ہمیں خاص طور پر اپنے ہمسائے کی محبت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اپنے ہمسائے کی اہمیت کا جو ہے، تاکہ میں اپنے ہمسائے کے ساتھ اپنی محبت کو جو ہے دکھا سکوں. یہ ہمیں روح القدس کا جو تحفہ ہے حکمت، اس سے ہمیں اور زیادہ محبت میں اور اس کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. سمجھ جو ہے روح القدس کا تحفہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے پیغام کو سمجھ سکیں کہ خدا کا میرے لیے پیغام کیا ہے، خدا کا میرے لیے میسج کیا ہے، اور خدا میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. خدا میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. یہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری اولاد سے کیا چاہتا ہے، میرے گھر سے کیا چاہتا ہے. تو مجھے سمجھ کا تحفہ عطا کر روح القدس کا، تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، مجھے تیرے پیغام کی سمجھ آ جائے. اور اس کے ساتھ اصلاح، روح القدس کا تحفہ ہماری مدد کرتا ہے کہ بہت سے راستے ہیں، ان میں سے اچھا راستہ کون سا ہے اور کون سا وہ راستہ ہے جو خدا کا راستہ ہے. بہت سے راستے ہیں، مجھے چناؤ کرنے میں خداوند کون مدد کرے گا. روح القدس کا تحفہ اصلاح کا مدد کرے گا کہ مجھے راستہ کون سا چننا ہے، مجھے بات کون سی کہنی ہے، مجھے کام کون سا کرنا ہے، مجھے ملنا کس سے ہے. اور یہ ہماری مدد کرتا ہے روح القدس کا تحفہ، تاکہ مجھے جو ہے راستوں میں اور کاموں میں، فیصلوں میں چناؤ کرنے کی مدد مل سکے کہ میں نے چناؤ زندگی میں کرنا کس چیز کا ہے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. تو روح القدس کا یہ تحفہ ہماری مدد کرتا ہے. تو مجھے روح القدس کے تحفے سے کہنے کے خدا مجھے اصلاح کا تحفہ عطا کر، تاکہ میں اپنی زندگی میں اچھے راستوں کا چناؤ کر سکوں، اچھے راستوں کا.
अच्छी बातों का चुनाव कर सकूं, अच्छे कामों का चुनाव कर सकूं और खुदा का खौफ कि हमेशा खुदा का मैं जिंदगी में खुदा की जो है, अगर मेरे पास खुदा की बरकत नहीं होगी, मौजूदगी नहीं होगी, तो मैं जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। खुदा की मदद पर भरोसा रखना कि खुदा का खौफ यानी हमेशा सोचना कि अगर मैं खुदा के पास ना गया, अगर मैंने खुदा की बातों को ना सुना, अगर उसकी जिंदगी में उसकी मौजूदगी नहीं मेरी जिंदगी में, तो मैं जो है जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। तो पाक के यूक्रेस हम हासिल करते हैं ताकि उसकी मौजूदगी हमें जिंदगी में पाए। और मैं हमेशा उसकी कभी भी जो है होना नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी को बल्कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में रहे तो मैं उससे बरकत पाऊंगा। इसके साथ साथ रूदस की नेमतें हैं, मुख्तलिफ हर इंसान को मिलती है, किसी को बोलने की नेमत, किसी को कलाम करने की नेमत, किसी को लिखने की नेमत, और नेमतें जो है उसके खाते लिखी हैं कि रूह तो एक ही है मगर नेमतें तरह तरह की हैं। और इस तरह रूदस की नेमतों का जिक्र है, रूदस के फलों का जिक्र है, रूदस के तोहफों का जिक्र है, ताकि ये सारी बरकतें आज हमें रूदस की इज्जत मौका पर मिले, ताकि हम जो है वो उससे महफूज हो जाएं। जब आज की पहली बात में सुना कि जब रूदस बात के शोलों की बात शागिर्दों पर नाज़िल होता है तो वो कहाँ पर थे, कब नाज़िल हुआ? आग के शोलों की सूरत में रूदस वादा में आकर के दुआ कर रहे थे, उनमें आकाश था, आग में जहाँ 2 या 3 आकाश में होते हैं, कलीसिया की सूरत में होते हैं, खुदा के रसूल में आते हैं, तो इकट्ठे मिलकर सब दुआ कर रहे थे, दुआ में मशगूल थे, और जो है उन पर आग के शोलों की सूरत में नाज़िल होता है। लोग उनकी जगहों से थे और उनके इलाकों से थे, कि ज़बानें भी फर्क नहीं, मगर क्या हुआ जब रूह मिलता है आग के शोलों की सूरत में, तो सबको ऐसे लग रहा था कि ये मेरी की जुबान बोल रहा है, हर एक दूसरे की समझ आ रही थी, एक दूसरे की समझ आ रही थी। और ये समझ इसलिए था कि पाक रूह ने उनमें समझ पैदा कर दी, पाक रूह ने उनकी मदद की और वो एक दूसरे को उन्हें समझना शुरू कर दिया। सारी जिंदगी के विच भी जिदों सब एक दूसरे की समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, जैसी समझो कि रूह की बरकत तो आती है, जो रूह कुदस से बड़ा है उसे दूसरे की समझ नहीं आ जाती है कि ये कहना क्या चाह रहा है। हमें एक दूसरे की एक और बात कर रहा है, दूसरा और बात कर रहा है, इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा है, वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, वो अपनी सुनाई बता रहा है, अपनी सुनाई बता रहा है, हमें एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, इसे हमें करना नहीं। तो ये कौन मदद करता है कि एक दूसरे की समझ आ जाए, हम एक दूसरे को कबूल करते हैं, उनकी बातों को कबूल करते हैं, उनकी समझ आ जाती है और फिर मिलकर चलना शुरू कर देते हैं। कौन मदद करता है? रूह कुदस, पाक रूह मदद करता है। और जब पाक रूह से खाली होते हैं तो फिर उसी वक्त हमें एक दूसरे की समझ नहीं आती कि ये कहना क्या चाह रहा है, और ना हम उसकी सुनना पसंद करते हैं, तो हमें रूह कुदस से मदद मांग लिया। रूह कुदस ने उनको क्या किया? इकट्ठा रखा। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी हमारे खानदानों में भी इकट्ठा होगा, हमारे रिश्तेदारों में भी इकट्ठा होगा, क्योंकि हम एक दूसरे की समझ के साथ चलते हैं। रूह कुदस हमें अलग नहीं होने देता, जुदा नहीं होने देता, बल्कि रूह कुदस हमें जोड़ता है, रूह कुदस हमें जोड़ता है, इकट्ठे में रखता है। तो आज हमें रूह कुदस से मांगना है कि ये जो सेपरेशन आ जाती है घरों में, खानदानों में, खाना इधर बैठा है, उधर बैठते हैं, या एक ही घर में रहते हैं और खाना भी इकट्ठे नहीं खाते, एक ही घर में रहते हैं, बोलते भी इकट्ठे नहीं हैं, पास से गुजर जाते हैं, भाई आपस में बात नहीं करते, औलाद माँ बाप से बात नहीं करते, मियाँ बीवी बात नहीं, सेपरेशन कहाँ से आ गई? ये समझ जो है ना समझ कहाँ से आ गई? एक दूसरे की ना समझ रहे हैं, न एक दूसरे से बात कर रहे हैं, न एक दूसरे से मिलते हैं, न बैठते हैं, क्योंकि हमें रूह कुदस की जरूरत है। रूह कुदस की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, दूसरे को समझ सकें और इकट्ठे रहें, सेपरेशन नहीं, अलग ही नहीं। रूह कुदस जो है हमें अलग नहीं करता, रूह कुदस हमें जोड़ता है, रूह कुदस हमें जोड़ता है, कुदस हमें जोड़ता है। हमें खुदा के रूह को मांगना है, या खुदा हमें पाक को अता कर, ताकि हमें एक दूसरे की समझ आए। ये ईद जो थी, ये यहूदी जो थे इत्तेफासा के 50 दिन के बाद मनाते थे, जिस तरह हम ईस्टर के
50 دن کے بعد یہ عید منائی اور اس کے ساتھ یہ جو یہودیوں کی خاص فصل کاٹنے کی جو رسم تھی، اس میں جب فصل کاٹتے تھے زمین کے پھلوں کو حاصل کرتے تھے تو اس خوشی کو منانے کے لیے یہ جو پھل حاصل ہوتا ہے اس کی شکر گزاری کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور عید مناتے تھے اور اس کے ساتھ یاد کرتے تھے موسیٰ خدا نے الہی قانون دیا، 10 حکم دیے اور یہ اس یاد میں عید منائی جاتی تھی۔ اس لیے 50 دن کے بعد روح نازل ہوا۔ جس طرح انسان کٹائی کرتا تھا تو زمین کے پھل کے لیے شکر گزاری کرتا تھا، خوشی مناتا تھا، اسی طرح روح القدس ملتا ہے 50 دن کے بعد تاکہ انسان روح القدس کے پھلوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرے، خوشی منائے جس طرح زمین کا پھل پا کر فصل پا کر وہ خوشی مناتا ہے اور زمین کا پھل حاصل کر کے شکر جاری کرتا ہے، اسی طرح وہ روح القدس کے پھل پا کر جو محبت سلامتی ہے وہ خوشی بھی منائے اور خدا کا شکر بھی ادا کریں۔ تو آج ہمیں خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے روح القدس کے پھلوں کے لیے کہ خدا نے خوبصورت پھل ہمیں دیے ہیں تاکہ ہماری زندگی پھلوں سے لدی رہے گی تو ہماری زندگی جو ہے اس کی قدر ہوگی۔ ہماری زندگی کا روح القدس کے پھلوں سے لدی ہونی چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی قدر ہے خدا کی نظر میں۔ تو ہمیں روح القدس کے پھلوں کے لیے ساتھ اپنی زندگی کو جب آج آپ کو پھل ملے ہیں روح القدس کے، ہر ایک کو ملا ہے، ہر ایک کو ملا ہے، ویری گڈ، جو ملا ہے سمجھے کہ آج یہ جو آپ نے لگایا ہے روح القدس، یہ آج آپ کو روح القدس کا پھل ملا ہے، خدا نے خاص آپ کو دیا ہے کہ یہ آج میں یہ تحفہ آپ کو دیتا ہوں، تحفہ یہ مختلف تحفے آپ کو ملے ہیں، روح القدس کے پھل ملے ہیں آج، تو ہمیں ہمیشہ ان پھلوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ روح القدس ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خاندانوں میں ہمیشہ دعا کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے روح القدس کی رہنمائی میں چلے اور ہم خدا سے درگاہ کو فضائل پاتے ہیں۔ روح القدس ہمیں جوڑتا ہے، جیسے خاندان کی صورت میں جب ہم اکٹھے چلتے ہیں تو ہمارے خاندانوں کو برکت ملتی ہے۔ تو آئیں روح القدس کی اس عید کے موقع پر خدا سے خاص برکت مانگیں تاکہ ہمیشہ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں اور خاندانوں کو سلامتی ملتی رہے۔ مسیح خدا کے وسیلہ سے